اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 18A، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے اس کی آیت دیکھیں گے۔ گرامر میں ہم ایک نئی چیز فاعل، جس سے فاعل، جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر یہ بنانا سیکھیں گے۔ نکات تعلیم اور شوق کے علاوہ انشاءاللہ 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 900 بار آئے ہیں۔ کہیے الحمدللہ کہ اس سبق کے اختتام تک آپ 222 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ 232 الفاظ، یعنی صرف 10 الفاظ رہ گئے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پورے کر لیں گے۔ اور جو ہے مجموعی طور پہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ 41,111۔ تو الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کو تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ وا اور لقد دو حصے ہیں، لا اور قد۔ لا کے معنی ہوتے ہیں لیے یا جو ہے البتہ، اور قد کے معنی ہے تحقیق۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا، یسرنا یہ نا کا صیغہ آ رہا ہے جمع کا، ہم نے آسان کیا۔ القرآن، القرآن کیا ہے؟ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا۔ اور کیا ہے؟ معرفہ ہے، کیوں؟ الف لام سے پتہ چلا۔ واحد ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں کوئی واو نون یا نون نہیں آ رہا۔ اور مذکر ہے، کیوں؟ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں آئی۔ للذکر، للذکر کے ٹکڑے کریں تو کیا ہوگا؟ لی اور الذکر، تو یہ الذکر چونکہ ہے تو لہٰذا یہ بھی اسم ہے، الف لام آ رہا ہے، معرفہ ہے، آخر میں واو نون یا نون نہیں آ رہا، تو کیا واحد ہے، اور جو ہے کیا ہے؟ مذکر ہے، کیونکہ گولتا نہیں آ رہی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کو۔ یسرنا، جیسا میں نے کہا آسان کیا ہم نے۔ یسر ایک لفظ ہوتا ہے آسانی، اور اسر کے معنی ہوتا ہے مشکل۔ کہتے ہیں نا اس کی زندگی بڑی اسرت میں گزر رہی ہے یا گزری ہے، یعنی مشکل میں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، یسر، اسر۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یسر آیا، اور اس یسر کے معنی آسانی، اور ناک سے کیا ہوا؟ ہم نے، یعنی یسرنا، ہم نے آسان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسان کیا۔ کس کو؟ القرآن، بہت پڑھا جانا۔ قرآن کے معنی ہے، لفظی معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز، یعنی بہت زیادہ پڑھے جانے والا۔ اس کے نام میں بھی معجزہ ہے۔ آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے 11ویں ایڈیشن میں اس کا اعتراف کرتا ہے، اور وہاں بھی من ہے کہ جی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ لذکر، یہ دیکھیے لام کو علیحدہ کیا تو پیچھے الذکر رہ گیا۔ لی کے معنی لیے، اور ذکر کے معنی ہے ذکر، یعنی یاد کرنا، ذکر کرنا، پڑھنا، بولنا۔ تو ذکر کے دو معنی یاد کر لیجئے، یاد کرنا اور دوسرا ہے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ آسان کس لیے؟ ذکر کے لیے، یعنی حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فتوے دینے کے لیے اور احکام نکالنے کے لیے مزید مشقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹوں میں نماز ہی کو سمجھ لیں تو جو ہے تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھتے ہیں، جو تقریباً نصف قرآن کے الفاظ کے برابر ہیں۔ تو عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، کہ اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ آسان ہے، خود بخود نہیں آئے گا،
کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی. جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. آپ چلنا شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ کا خود کے لیے آسان ہی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. فذکر بالقرآن لا انذرکم بھی، یعنی آپ یہ ذکر جو ہے قرآن سے کریں کیونکہ یہ دوسروں کے لیے بھی آسان ہے. اچھی طرح سے کیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں اور تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم دو لفظ ہیں، خیر اور کم. خیر کے معنی ہے بہتر، کم تم میں سے. خیرکم تم میں سے بہتر، من وہ ہے جو تعلم تعلیم حاصل کرنا. ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے یا جو ہے یہ تعلیمی ادارہ بہت اچھا ہے، یعنی سیکھنا. القرآن قرآن، تعلم القرآن جو قرآن سیکھے. وا اور علمہ، تین ٹکڑے ہیں اس لفظ کے، وا علم اور ہو. وا کے معنی اور، علم معنی سکھائے یعنی علم دینا. ایک ہوتا ہے تعلیم، ایک ہوتا ہے علم. تعلیم کا مطلب ہے کسی چیز کو سیکھنا، حاصل کرنا، اور علم کا مطلب ہے کسی کو دینا، عطا کرنا، سکھانا. اس کو ہو سے مراد کیا ہے؟ قرآن. یعنی یہ حدیث مبارک ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ خیرکم بہتر، اچھا، تم میں سے کون ہے؟ خیر کے معنی ہوتا ہے اچھا، بہترین. خیرکم تم میں سے بہترین. یہ لفظ ہے من. من کے معنی دو ہوتے ہیں، کون اور جو. کیسے یاد کریں گے؟ آئیے دیکھیے. ہم نے ایک جملہ سیکھا، من رب کا، تیرا رب کون ہے. یہ بہت اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال. قبر میں فرشتے آئیں گے، 3 سوال پوچھیں گے. ان میں پہلا سوال یہی ہوگا، من ربو کا. اگر آپ نے جواب دیا ربی اللہ، تو وہ پھر اگلا سوال کریں گے، من رسولوں کا، تو تیرا رسول کون ہے. اگر آپ نے یہ بھی جواب دیا رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ تیسرا سوال کریں گے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اگر آپ نے کہا دین الاسلام، تو آپ کا پہلا مرحلہ آسان ہو گیا اور وہ فرشتے آپ کے لیے قبر کو فراخ کر دیتے ہیں، آپ کے لیے جو ہے وہاں پہ جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں. آپ کی زندگی اتنی تیزی سے وہ وقت گزرتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ اس کے کھڑکی سے دیکھنے کے نظاروں میں ایسے گم. دوسری طرف ہے، اگر آپ کو یہ سوال نہیں آتا جواب کہ من ربوں کا کیا جواب ہے، من رسولوں کا کیا جواب ہے، ماں کتابوں کا، بس پھر اس کے بعد مت پوچھئے کہ وہ فرشتے آپ کے ساتھ کیا کریں گے. آپ کی قبر کو تنگ کر دیں گے. اس میں جو ہے وہ کیڑے مکوڑے اور زہریلے جو ہے سانپ اور ایسی مخلوق چھوڑ دیں گے جو آپ کو کھاتی ڈستی رہے گی اور آپ کو اذیت میں مبتلا کر دے گی جب تک قیامت کا دن. تو اس لیے ان کو سمجھیے، ان کو کثرت سے یاد کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ اور ہمارے لیے آسانی فرما اور ہمارے لیے جو ہے دین پہ چلنا آسان. لیکن وہ تو اس وقت ہوگا جب آپ سمجھیں گے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن کہتا کیا ہے اور آپ نے کرنا کیا، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں. تو اس لیے یہ لفظ من جو ہے یہ بڑا اہم ہے. کیوں؟ اس سے ایک تو یہ سوال بنتے ہیں 3 جو ہمارے لیے اہمیت ہے، اور دوسرے اس کے معنی ہے جو. جیسے یہ اس حدیث میں ہم نے سنا، خیرکم من تعلم، تم میں سے وہ بہتر ہے جو کیا ہے، تعلیم حاصل کرے قرآن کی اور دوسروں کو اسے سکھائے. تو تعلم کا مطلب ہے سیکھا. تعلیم پہلے ہوتی ہے، سیکھا پہلے جاتا ہے اور سکھایا بعد میں ہوتا ہے. یعنی آپ پہلے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پہلے آپ گریجویٹ ہوتے ہیں، ماسٹرز لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ لیتے ہیں، پھر آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں، استاد بنتے ہیں، لیکچرر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں. تو لہٰذا سیکھنے کا کام پہلے ہے، سکھانے کا بعد میں. پھر اس کے بعد ہے علامہ، سکھایا. تو آئیے یہ دیکھیے، علامہ کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو، کس کو؟ جس کا پہلے ذکر ہے. کس کا ذکر پہلے آیا؟ قرآن کا ہے، تعلیم القرآن. تو اس لیے
یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دیکھیے، پہلے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر آپ جو ہے پڑھانا اور سکھانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آئیے غیر مطالعے اور غور و فکر کے بعد تصور و احساس کے ساتھ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے اور جو ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔ اپنا احتساب کریں کہ آیا ہم کیسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں تبدیلی لانے کے لیے مثبت جو ہے وہ پلان بنائیے، اس پر عمل کیجیے اور اجتماعی طور پہ جو ہے اسے دوسروں کو بتائیے۔ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسیں چل رہی ہیں دنیا بھر میں، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس قرآن کی ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن کو پڑھا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کلاسیں ہیں۔ پہلے اس میں ایک غور کیجیے، حدیث میں پہلے طالب علم کا ذکر ہے۔ یہ اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، یعنی سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے۔ 10 سیکنڈ میں 2 نام اپنے ذہن میں تصور کر لیجئے کہ میں فلاں فلاں کو سکھاؤں گا۔ وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ماتحت بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے فیلو بھی ہو سکتے ہیں، کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے دوست سہیلیے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ 2 نام سیکھ لیجیے، فیصلہ کر لیجیے کہ انشاءاللہ ان 2 کو تو میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے میں سکھاؤں یا سکھاؤں گی۔ صرف نازا قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے۔ یہ فہم جو ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ قرآن کو سیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کو اسے پڑھنا آئے اور اس کا ترجمہ کرنا آ جائے، یہ ہے قرآن کے سیکھنے کا عمل۔ اس کے بعد اصل اہم کام ہے وہ قرآن کو سمجھنا، اس کو ایک غور کرنا، اس کی فہم سمجھ کو حاصل کرنا۔ یہ اس سے اگلے کا مرحلہ ہے، اور اصل مرحلہ یہی ہے کہ قرآن کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عربی میں اچھے ہو جائیں، ہماری رواں ہو جائے عربی، ہم جو ہے خوبصورت تلاوت کر سکیں، ہم جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ یہ مقصد قرآن کا نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو لکھا ہے وہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اور ہم نے کرنا کیا ہے، کامیابی کس چیز میں ہے، ناکامی کس میں ہے، ہم سے پہلے کی امتوں کے ساتھ کیا بیتی اور انہوں نے کیا کیا تھا، کون خوش نصیب تھے جن کو اللہ نے بخش دیا، کون سے تھے جن کو عذاب دیا، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر ہم بھی انہی قوموں کی طرح کریں گے، ہم میں اور ان میں اللہ نے فرق نہیں کرنا۔ اللہ تو کھل کر کہتا ہے اگر تم نہیں مانو گے، میری باتوں پہ عمل نہیں کرو گے، مجھے پرواہ نہیں، میں تم سب کو ضائع کر کے اور مخلوق پیدا کر لوں گا۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، ہمیں علم دیا، ہمیں جو ہے اپنی راہ بتانے کے لیے اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے، نبی بھیجے، اور ہمیں اپنی کتابیں دی۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے، بدبختی ہے کہ ان کو پڑھنے کے باوجود، ان کو سمجھنے کے باوجود ہم اس پہ عمل نہ کر پائیں۔ اس سے بڑی بدبختی کیا؟ ایک شخص ہے اسے تو قرآن ملا ہی نہیں، وہ ایک ایسے مخلوق یا ایک ایسے طبقے میں پیدا ہو گیا جہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں جی مجھے پتا ہوتا تو میں عمل کرتا۔ یہ سب سے بڑا بہانہ ہوگا انسان کا آخرت میں کہ اللہ اگر مجھے سمجھ آئی ہوتی تو میں کرتا۔ بے شک قرآن آپ نے بھیجا تھا، ہم نے اس کا بڑا احترام کیا، اسے چوما چاٹا، اسے جو ہے بڑے احترام ادب سے اوپر رکھا، جب ضرورت ہوئی سروں پہ بھی پھیرا، اور جو ہے اس کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے رہے۔ ہم نے تو بڑے لہن سے، بڑی جو ہے قرائت سے، بڑی جو ہے وہ تجوید سے، بڑے جو ہے احترام سے اسے پڑھا، بلکہ سال میں اتنی اتنی بار پڑھا، دن میں اتنا حصہ پڑھا۔ کہے گا یہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، یہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تم نے عمل کیا، سمجھا نہیں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو نیت اور پوری کوشش کیجیے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے۔ اس کو ایک بار دوہرا لیجیے۔ یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز یہ ہے، الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں
اور وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں پہلے سے، جیسے میں نے کہا ان کے معنی اگر کسی سے آپ پوچھیں تو شاید وہ نہ بتا پائے یا آپ بھی نہ بتا پائے، لیکن اگر اس لفظ سے اس شخص سے آپ یہ پوچھیں انشاءاللہ کا کیا مطلب، وہ فوراً کہے گا جی اگر اللہ چاہے. یعنی لفظ انشاءاللہ سے وہ ان کے معنی جانتا ہے یا جانتی ہے، لیکن ویسے ان کے معنی نہیں آتے. تو یہ کیا، اسے ہم کہتے ہیں مثال. اسی طرح اگر کسی سے پوچھے انا کا کیا مطلب ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح بتائے، ہو سکتا ہے نہ بتا پائے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا، وہ فوراً کہے گا کہ اس کے یہ معنی ہیں. تو آئیے ان کو مثالیں کہتے ہیں. اس کے فائدے کیا ہیں؟ معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے، ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. جیسے یہ میں نے مثال دی، ان کے معنی جو اگر کسی سے پوچھا جائے تو وہ شاید نہ بتا پائے، لیکن انشاءاللہ کا معنی ہر کوئی آپ کو بتا دے گا کہ اگر اللہ چاہے. تو لہٰذا ان کے معنی کیا ہوئے؟ اگر، یعنی اگر اللہ چاہے. اسی طرح انا کی مثال میں نے آپ کو دی. انا کے معنی ہوتے بے شک، لیکن ویسے معنی نہیں آتے. لیکن اگر یہ کہا جائے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو وہ فوراً کہے گا انا کی معنی بے شک. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک اور حدیث کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات، ایک بڑی طویل سی حدیث ہے، اس کا ایک مختصر سا حصہ لیا گیا ہے، یہ پورے حدیث نہیں. بہرحال چلیے اسی کو دیکھتے ہیں. انما، انما جو ہے یہ دو لفظوں سے ویسے تو بنا ہے، انا اور ما. انا کے معنی بے شک ہوتا ہے، مان کے معنی جو یا کیا اور نہیں، لیکن انما جو ہے ایک لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ایک ہی لفظ کا کرتے ہیں جس کے معنی ہے بس. انما بس، صرف، صرف، بس، فقط. یہ جو ہے تین معنی اس کے بنتے ہیں، صرف، فقط، یا جو ہے بس. الاعمال، اعمال. اب یہ جو ہے ہمارے پاس ایک لفظ آ گیا، اس کو جو ہے ہم دیکھنا چاہیں گے. جی یہ اسم فعل حرف میں سے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ الاعمال اسم اسم ہے، الف لام سے پتہ چل گیا. الف لام سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا معرفہ ہے. اگلا سوال ہے واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع جمع ہے. اگر جمع ہے تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر مذکر ہے. اب اس کا واحد ہوتا ہے عمل. عمل، اعمال، یہ وہ مخصوص طرز پہ بننے والے اسما میں سے ہے جن کی جمع جو ہے واو نون یا نون سے نہیں بنتی. جیسے ہم کہتے ہیں اسم سے اسما، کتاب سے کتب، نبی سے انبیاء، عمل سے اعمال. تو یہ اس طرح کے الفاظ میں سے ہے. اگلے لفظ پہ غور کیجئے، بالنیات. اگر میں با کو ہٹا دوں تو یہ باقی پیچھے کیا لفظ بچ جاتا ہے؟ با کو ہم علیحدہ انیا کر دیں ہے انیا. اب آپ کے لیے لفظ آسان ہو گیا پہچاننا. با کو ہٹا کے انیات. تو انیات جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف کیا ہے؟ اسم معرفہ اسم ہو گیا، معرفہ ہو گیا. اگلا سوال ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع جمع ہے. اگر جمع ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث مؤنث ہے. کیوں؟ الف تا دیکھیے آپ کو الف مدد دے رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے، یہ جمع کا لفظ ہے. صرف با نے جو ہے الف کو چھپایا ہوا تھا، با کو علیحدہ کیا، انیات میں الف لام آیا، فوراً ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں انما، بس، صرف، فقط. یہ پورا لفظ ایسے ترجمہ ہوگا، اگرچہ اس کے ٹکڑے بنتے ہیں ان اور ما. تو اسے کیسے یاد کریں گے؟ اس کے معنی اسی آیت سے ہی یاد، اسی حدیث سے ہی یاد کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے. تو آئیے، عمل جو ہے واحد ہے آپ نے دیکھ لیا، اور اعمال جو ہے جمع ہے اور یہ اسم ہے. اور اس کے بعد نیا. نیا یہ دیکھیے گول تا کے ساتھ یہ واحد ہوتا ہے، تو لہٰذا جمع بنانے کے لیے کیا ہے؟ الف تا سے جو ہے جمع بنائیں گے، نیت سے نیات. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی ہوگا. جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. یعنی عبادت بھی برباد ہوئی اور محنت بھی، اور جو ہے حالانکہ نیک کام
قرآن پڑھانا کتنا بڑا کام ہے، لیکن اگر کوئی قرآن اس ارادے سے کر رہا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ لوگوں سے جو ہے وہ اس کی داد لے گا، لوگ اسے بڑا عالم اور بڑا ٹیچر اور بڑا جو ہے استاد سمجھیں گے، تو بس پھر اس کی وہ ساری محنت کارت گئی۔ الٹا حساب ہوگا کہ تم نے دکھاوے کے لیے یہ کام کیا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرے نام پہ کرو، میری وجہ سے کرو۔ تو لہٰذا ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ کیا جائے۔ ایک بڑی اچھی سی مثال انہوں نے دی، وہ کہتے ہیں دودھ کے گلاس میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے تو کیا آپ پینا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، یعنی کبھی نہیں پسند کریں گے کہ اس میں، وہ تو دور کی بات ہے، مکھی گر جاتی ہے تو آپ پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ دودھ، یا چلو دودھ تو قیمتی ہے آپ مکھی نکال کے پی لیں گے، لیکن پانی میں اگر مکھی گر جائے کیا آپ پیئیں گے؟ آپ فوراً گرا دیتے ہیں اور پانی لے، کجا اس میں غلاظت ڈل جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، صمد ہے، احد ہے، واحد ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے۔ ایسی عبادت کی اسے ضرورت نہیں ہے جس میں شرک ہو۔ اللہ نے سب سے زیادہ جس چیز کو جو ہے ناپسند کیا یا جس چیز سے جو ہے وہ منع کیا ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک کفر، ایک شرک۔ اللہ کہتا ہے کہ ان دو کو نہیں بخشوں گا، باقی ہر چیز اے ابن آدم آسمان تک گناہ کر کے لے آنا بخش دوں گا، لیکن کفر شرک چاہے وہ ایک ذرہ ہی ہو۔ یہ کہنا کہ میرے پاس اتنی نیکی ہے، عمر کہتی ہیں، لیکن اگر ایک ذرہ شرک بھی آپ کے ساتھ چلا گیا یا آپ نے کر لیا اور آپ کے ساتھ ہے، نہیں مٹا، توبہ طائب نہیں ہوئے، معافی نہیں کی، اس سے جو ہے نجات نہیں ہوئی، تو آپ کی نجات۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے۔ دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ ہم صرف پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تجوید سیکھتے ہیں، ترجمہ نہیں سیکھتے۔ اگر ترجمہ بھی سیکھتے ہیں تو اس ترجمے سے اس کا معنی، اس کے اندر جو مفہوم، جو فہم ہے، سمجھ ہے، وہ نہیں حاصل ہے۔ اس لیے ہم خود کو قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلمانوں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ اس کو ایک بار دہرا لیجیے اپنی جگہ۔ یہ 4 لفظ ہیں، 2 زیر سے شروع ہوتے ہیں، 2 زبر سے، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ ایک لفظ ہے ان، یہ زیر سے آتا ہے، ان کے معنی ہوتا ہے اگر، اور اس کو ہم کس سے یاد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ ان کے کیا معنی ہے؟ اگر۔ کیسے یاد کریں گے؟ انشاءاللہ۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ بھی زیر سے ہے، وہ ہے اننا، نون بڑھ گیا، ان کے ساتھ ایک نون اور مل گیا، کیا بن گیا؟ اننا۔ اننا کے معنی ہوتا ہے بے شک، اور ہم اسے کیسے یاد کریں گے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اگلے 2 لفظ جو ہیں وہ زبر کے ساتھ ہیں، کیا ہے؟ انما، اس کے معنی ہے صرف، فقط، اور دوسرے 2 جو ہے کیا ہے؟ ان، ان کے معنی ہوتے ہیں کہ، کیسے یاد کرتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے ان، زبر کے ساتھ، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ، یعنی جو 2 زبر کے ساتھ والے لفظ ہیں ان اور انا، ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں کہ، اور اس کو ہم جو ہے وہ اسے یاد کرتے ہیں اذان سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ وہ ان اور انا وہاں پہ دونوں آتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے یہ 4 لفظ ایک جیسے ہیں۔ کون سے؟ 2 زیر والے ان اور اتنا، اور 2 زبر والے ان اور انا۔ اور یہ انما جو ہے یہ ایک علیحدہ سے لفظ ہے، جس میں چونکہ انا اور ما مل کے آ رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اس کو ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 18B، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ 2، گرامر کے ذریعے۔
اس سبق میں انشاءاللہ ہم ایک نئی چیز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سے ہمارا آج جو ہے وہ ٹیبل، جو ہم گرامر کا ٹیبل بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اسے پورا کر لیں گے۔ گرامر کے ٹیبل کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے افعال کا، ماضی کے افعال، مستقبل کے یعنی اور حال یعنی مضارع کے افعال، امر و نہیں کے افعال۔ یہ حصہ جو ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ افعال کا حصہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اسما کا حصہ۔ جو اسما کا حصہ ہے اس میں یہ 3 لفظ ہوتے ہیں: فاعل، مفعول، فعل۔ تو آج ہم یہ جب پورے کر لیں گے تو ہمارا گرامر کا ٹیبل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج جو ہم اس میں پڑھیں گے ایکسرسائز کے، اس میں فعلا، جعلا، فتحا، ناصرا، خلقا وغیرہ جو ہے، ان کے جو ہے وہ اسم یعنی فاعل، مفعول، فعل ہے۔ لیکن ٹی پی آئی میں نے آپ کو کہا تھا آخری کلاس تک یہ سلائیڈ ہمارے ساتھ چلے گی، اور انشاءاللہ چلی آ رہی ہے۔ کیا ہے جی؟ ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ اس کا مطلب ہے اپنے ساتھ کسی کو ملائیے اور مل کر جو ہے گرامر کو سیکھیے، ایک دوسرے کو سکھائیے اور اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کریں، کیونکہ دماغ کے اندر ہر صلاحیت کا ایک علیحدہ حصہ ہے۔ اس کی یادداشت اس حصے میں ہوتی ہے۔ سننے کی یادداشت سننے کے مرکز میں ہوتی ہے، دیکھنے کی یادداشت جو ہے وہ نظر، بصارت، ویژن کے سینٹر میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سوچنے کی جو ہے، تھاٹس کی جو ہے وہ ایک علیحدہ مقام ہے۔ جسم کی جو حرکات سکنات ہے، موٹر جو ہے وہ، جو سینسری پارٹس ہیں وہ علیحدہ ہیں، بولنے کے علیحدہ ہیں۔ اور تو ان سب کو جب آپ استعمال کریں گے تب آپ علم کو سیکھیں گے یا گرامر کو سیکھیں گے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں۔ ہاں جی، اب آپ لوگ بتائیں، اتنے دن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کون سے 3 قسم کے کلمے یا الفاظ ہوتے ہیں عربی میں؟ 3 قسم فعل حرف۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ یعنی یہ 3 ہے، ایک اسم ہے، دوسرا جو ہے فعل ہے، اور تیسرا حرف ہے۔ اسم جو ہے کسی کے نام یا صفت کو کہتے ہیں، عربی میں یہ اضافہ ہے، صفت، جبکہ باقی زبانوں میں ہم صرف اسم نام کو کہتے ہیں، کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو، لیکن یہاں عربی میں یہ ایک اضافت ہے کہ صفت کو بھی اسم کہتے ہیں۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ جیسے اچھا، برا، مومن، مسلم، کافر، مشرک، یہ کیا؟ یہ صفت ہے۔ اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے اسم کی؟ یہ کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام آئے، چاہے وہ واحد ہو یا جمع اسم ہو، اور یا اگر واحد ہے تو اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر میں سے کوئی ایک آئے جسے تنوین کہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی آواز نون کے ساتھ نکلتی ہے۔ جیسے مسلمن، 2 پیش آئے نون کی آواز کے ساتھ، مسلمن 2 زبر کے ساتھ ہے لیکن نون آخر میں آواز دے رہا ہے، مسلمین 2 زیر کے ساتھ ہے لیکن آخر میں نون ہے، اس لیے تنوین، یعنی ان کی آواز جو ہے کیا ہے؟ تن کی ہوتی ہے، یعنی تن، 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 یہ جو ہے یہ 3 آوازیں بنتی ہیں، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کی، اس سے تنوین نکلے، تن۔ تو اس کے بعد ہے اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو، نون، یا نون اور الف آتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے مضارع پڑھ لیا تو مضارع کی 4 علامتیں ہوتی ہیں: حمزہ، یا، تا، اور نون۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں ان میں سے کوئی آ رہی ہو علامت اور اس کے آخر میں واو نون آئے، پھر وہ اسم نہیں ہوتا، پھر وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں کہوں تجعلون، یا یہاں پہ لکھا ہے یعملون، آخر میں واو نون آ رہا ہے نا، یہ تو اسم ہونا چاہیے۔ ہم اسم کی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے آخر میں واو نون، یا نون، تا، الف تا ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ اس لفظ کے شروع میں علامت مضارع بھی آئی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ یا۔ تو جب یہ علامت مضارع چونکہ پہلے آئی ہے تو لہٰذا اس نے جو اس لفظ کو جو ہے فعل قرار دیا، اس نے کہا یہ جی فعل ہے، یہ میرا ہے، اسے آپ اسم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر علامت مضارع نہ ہوتی اور یہ لفظ ہوتا عاملون تو یہ اسم ہوتا۔ وہی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اسم کا ہم فرق کہاں اور کیسے کرتے ہیں، آج یہی ہم نے سیکھنا ہے۔ تو اس کی ایک اور خوبی ہوتی ہے فعل کی کہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، زمانے کے معنی ہوتے ہیں۔ اگر زمانے کے معنی نہ ہو پھر وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا اگر یہ علامت یا نہ ہوتی اس میں
आमलून, तो ये पक्का पक्का इसम है, जमा इसम है। फिर ये जो है फाइल मफूल फेल, फेल वाले जो है उसमें चला जाता है। तो आइए आज वही सीखना हमने। तीसरा है हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 हरूफ पढ़ने थे इस कोर्स में और हमने पूरे करे। और वो क्या थे वो हमने देख लिया। पहले जो है उसका एक सेट हमने लिया ली, मिन और अन से। दूसरा सेट उसका हमने लिया बी, फी, आला, और तीसरा लिया इला, मा, इंदा। और हमें ये पता चल गया कि ये शुरू के साथ क्या है, हरूफ जर है। आखिरी 2 हर्फ नहीं है, वो इसमें मा और इंदा। उसके बाद जो है हम कहाँ पहुंचे थे जी, फाइल में पहुंचे। तो हमने देखा ये हमारा एक बुनियादी टेबल है जो फाला से बनता है। उसमें माजी का टेबल क्या है, फाला उसने बनाया, और वाव नून से क्या किया, फालू उन सब ने बनाया, फालता आपने बनाया, फालतू मैंने बनाया, फालतुम आप सब ने बनाया, फालना आप सब, ये माजी था। इसका मुतारे हमने क्या देखा, यह फालू वो करता है, यह करेगा, यह फालूना वो सब करते हैं ये करेंगे, तफालू आप करते हैं ये करेंगे, अफालू मैं करता हूँ ये करूंगा, तफालूना आप सब करते हैं ये करेंगे, नफालू हम सब करते हैं। फिर इसका हमने अमर नहीं भी सीखा, इफ़अल तू कर, इफ़अलू तुम सब करो, ला तफ़अल तू मत कर, ला तफ़अलू तुम सब मत करो। इसी वजन पे हमने जो है 11 अफ़ाल जो है वो पूरे पूरे टेबल बनाए। कौन से थे, उनके भी हमने 3 सेट बनाए। पहले सेट में कौन से अफ़ाल थे भाई जी, पहले सेट में 3 अफ़ाल हैं, कौन से हैं, फ़अला, जाअला और फ़तह। यानी ये 3 अफ़ाल जो है पहले सेट में थे। दूसरे सेट में 4 थे, वो कौन से हैं जी, नासारा, खालाका, आबादा, ज़करा, ये 4 अफ़ाल हमने दूसरे सेट में। तीसरे सेट में कौन से 4 पढ़े, दरबा, सामिया, आलिमा, आमिला। और इनके हमने इसी तरह जैसे ये टेबल आपके सामने बना हुआ है, हमने इन 11 के 11 के जो है टेबल बनाए। आइए उसको देख लेते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। जाला से हमने क्या बनाया, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालत। यजअलू, यजअलूना, तजअलू, तजअलू, तजअलूना, नजअलू, और क्या है तजअलू। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना। यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू, या तफ्तहू। ये पहला सेट आपका पूरा हुआ, क्या था, फाला, जाला, फतह। दूसरे सेट की तरफ चलते हैं। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना। यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरुना, नंसुरु, या तंसुरु। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत। यखलुकु, यखलुकुना, तखलुकु, तखलुकु, तखलुकुना, नखलुकु, या उखलुक, उखलुकु, ला तखलुक, ला तखलुकु। अबदा, अबदू, अबदता, अबदतू, अबदतुम, अबदना। याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, ताबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, हिया ताबुदू। उबुद, उबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू।
ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا ذکرت یذکرو یذکرونا تذکرو اذکرو تذکرونا نذکرو یا تذکرو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو. یہ دوسرا سیٹ پورا ہوا. کون سا تھا؟ نصرا خلقا عبدا ذکر. تیسرے سیٹ کی طرف چلتے ہیں. دربا دربو دربتا دربتو دربتم دربنا دربت یدربو یدربونا تدربو ادربو تدربونا ندربو یا تدربو ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو سمع سمعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا سمعت یسمعو یسمعونا تسمعو اسمعو تسمعونا نسمعو اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمع علما علمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت یعلمو یعلمونا تعلمو اعلمو تعلمونا نعلمو یا تعلمو اعلم اعلمو لا تعلم لا تعلم عاملا عاملو عاملتا عاملتو عاملتم عاملنا عاملت يعملوا يعملون تعملوا اعملوا تعملون نعملوا هي تعمل اعلم اعلموا لا تعلم لا تعلم. یہ تیسرا سیٹ بھی پورا ہوا. کیا تھا؟ ضربا سمع علم عمل. تو لہٰذا یہ تین جو ہے سیٹ ہیں افعال کے. کون سے؟ فعلا جعلا فتح. اس کا ہم نے ماضی تینوں کا بنایا، پھر تینوں کا مضارع بنایا، پھر تینوں کا امر نہیں بنایا. دوسرا سیٹ تھا ہمارا نصرا خلقا عبدا ذکرا. ان چاروں کے ہم نے ماضی کے ٹیبل بنائے، مضارع کے بنائے اور امر نہیں کے بنائے. تیسرا سیٹ ہمارا تھا ضربا سمع علم عمل. ان چاروں کے بھی ہم نے ماضی کے بھی ٹیبل بنائے، مضارع کے بھی امر. یہاں تک ہم پورا کر چکے ہیں افعال. اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ آج کی اس کلاس میں ہم نے فعل کے 4 نمونے دیکھے تھے. کیا جی؟ فتح یفتح افتح. دوسرا کیا تھا؟ نصرا ینصرو انصر. تیسرا کیا تھا؟ ضربا یضربو اضرب. اور چوتھا کیا تھا؟ سامع یسمع اسمع. یہ 4 جو ہے ابواب ہے. یہ جتنے افعال آپ نے ابھی پڑھے ہیں 11 کے 11 یہ ان کے اندر سے گزر کے آتے ہیں. فتح کے وزن سے کیا آیا تھا؟ فتح فعلا جانا ہے. نصرہ کے وزن پہ کیا آیا تھا؟ نصرہ خلقا عبدا ذکرا آیا تھا. ضربا کے وزن سے صرف ایک ضربا ہی ہم نے پڑھا ہے. اور سمیہ کے وزن سے ہم نے کیا؟ سمیہ عالمہ اور عاملہ یہ 3 پڑھے. یہ ٹوٹل 11 افعال ہو گئے اور یہ 4 ابواب. یہ آپ کے سامنے وہی ہے جو ابھی میں نے دہرائے تھے. دیکھیں فتح کا یہ پورا ٹیبل آ گیا. اب آپ میں سے کوئی اس پورے ٹیبل کو دہرا دے. میں تو دہرا چکا، میں نے تو 11 کے 11 ٹیبل سنا دے. اب آپ لوگ سنائیں. جی کون سنائے گا یہ ٹیبل؟ اوکے شروع کیجئے میڈم. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھول. ہوا فتح یا فتحت، ہوا یفتح یا تفتح. اچھا جی اگلا آ گیا ناصرہ کا. اب آپ میں سے کون ہمت کرے گا بھئی یہ ناصرہ کا ٹیبل پڑھ دے؟ جی اوکے برادر رفیق کیجئے.
नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तनसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अनसुरु मैं मदद करता हूँ या करूँगा, तनसुरु आप सब मदद करते हैं या करेंगे, ननसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मत मदद कर, ला तनसुरु मत मदद करो। गुड। हुआ नसरा या नसरत, हुआ यंसुरु या तंसुर, ये मुअन्नस के सीगों के इस तरह भी दोहराते हैं। अगला हमारा बाब है जी आखिरी, ये दराबा। ये हमने अबवाब को दोहराया, फतहा, नसरा, दराबा और आगे जो है समझा का बाब होगा। जी कौन कराना चाहेगा, कराइए ये। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो मारते हैं या मारेंगे, तदरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, आदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तदरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नदरिबू हम मारते हैं। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। हुआ दराबा या दराबत, हुआ यदरिबू या तदरिबू, ये मुअन्नस के सीगे हुए। और अब ये आखिरी जो है बाब आ गया सामिया। तो सामिया का जो है, सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। इस्मा तुम सुन, इस्माउ तुम सब सुनो, ला तस्मा तुम मत सुन, ला तस्माउ तुम सब मत सुनो। हुआ सामिया या सामिअत, हुआ यस्माउ या तस्मा। तो ये आपके चारों अबवाब हो गए, यानी फतहा, नसरा, दरबा, समिया, ये चार बाब हैं। हम चारों के हमने पूरे टेबल दोहरा लिए मश्क के लिए। तो आइए आज का सबक जो है वो एक मुख्तलिफ सबक है, उसकी तरफ चलते हैं। हमने फा एन लाम से आज जो है 3 लफ्ज सीखने बनाना। एक है फाइल जो काम करने वाला है, मफूल जिसपे काम का असर हुआ, और फेल यानी मस्दर। तो आइए देखें, ये लफ्ज है 3, क्या, फा एन लाम। अब तक हम इससे जो है क्या है, अफाल बनाते रहे, माजी के, मुदारे के, अम्र के। आज हम इसम बनाना सीखेंगे। देखिए इसके अगर फा के बाद अगर अलिफ का इजाफा करते हैं तो ये क्या बन जाता है, फाइल। इस पे 2 पेज दे दें, फाइलुन, 2 जबर दे दें, फाइलन, 2 जेर दे दें, फाइलिन। तो ये क्या लफ्ज बन जाएगा, फाइलुन। यानी आखिर में अगर 2 पेश आ जाए और ये जो है एक अलिफ का इजाफा हो जाए और ऐन के नीचे जेर लिख दे, तो ये लफ्ज क्या बन जाता है, देखिए, फाइलुन यानी करने वाला। इसके अंदर फाइलुन के अंदर जो है क्या है, काम करने वाले का तस्वर होगा। देखिए अभी मैं बताता हूँ, फाइलुन काम करने वाला, जाइलुन बनाने वाला, फातिहुन खोलने वाला, दारिबुन मारने वाला, नासिरुन मदद करने वाला, खालिकुन बनाने वाला, पैदा करने वाला, आबिदुन इबादत करने वाला, जाकिरुन जिक्र करने वाला, सामिउन सुनने वाला, आलिमुन जानने वाला, आमिलुन वही 11 अफआल जिसके हमने अभी प्रैक्टिस करके माजी मुदारे अमर बनाए थे, उन्हीं से मैंने ये सारे बनाए हैं फाइल। फिर एक बार सुन लीजिए, पहले सेट में 3 है, फाला जाला फता, उससे बनाइए। फाला से हुआ फाइलुन काम करने वाला, जाला से हुआ जाइलुन बनाने वाला,
فتح سے ہوا فاتحن. اگلے سیٹ میں آپ کے 4 لفظ ہیں. کون سے؟ نصرہ، ابدا، خلق. ان سے بنائیے. آپ ناصر سے، نصرہ سے کیا ہوگا؟ ناصرن، مدد کرنے والا. خلق سے کیا ہوگا؟ خالقن، پیدا کرنے والا، بنانے والا. اور جو ہے ابدا سے کیا ہوگا؟ عابدن، عبادت کرنے والا. اور جو ہے آخری ذاکر ہے اس سیٹ میں، تو ذاکر سے کیا ہوگا؟ ذاکرن، ذکر کرنے والا. یعنی ایک الف کا اضافہ کیے جا رہے ہیں، فعل وہی ہے ہمارا، وہی الفاظ ہیں. اور تیسرے سیٹ میں کیا تھا؟ سامیہ اور دربا، سامیہ، عالمہ، عاملہ. دربا میں الف ڈالا، داربن ہو گیا. سامیہ میں الف ڈالا، سامعون ہو گیا، سننے والا. اور جو ہے عالمہ میں الف ڈالا، عالمون ہو گیا، جاننے والا. عاملہ میں الف ڈالا، عاملون ہو گیا. یعنی انہی افعال میں، یہ جو 11 افعال ہم نے پڑھے تھے، ان میں الف کا اضافہ کرنے سے ہمارا ایک اسم بن گیا فاعل. تو آئیے اب اس فاعل کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. فاعل کرنے والا، جاعل بنانے والا، فاتح کھولنے والا، سامع سننے والا، ناصر مدد کرنے والا، ذاکر ذکر کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، دارب مارنے والا، خالق پیدا کرنے والا، عالم جانا. اس میں کوئی مشکل ہے یا کوئی چیز ابھی اس میں نہیں؟ فائل بنانے میں آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہو؟ چلیے آپ کے امتحان کے لیے آپ کو ایک نیا لفظ دیتا ہوں جو ہم نے اب تک نہیں پڑھا. شکرہ، ایک لفظ ہے شکرہ، شکر کرنا. بنائیے اس سے فائل. شاکرون. شاکرون مطلب کیا ہوگا؟ شکر کرنے والا. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے ظلمہ، ظلم کرنا. ظلمہ اس نے ظلم کیا. اب اسے بنائیے فائل. ظالمون. ظالم ظلم کرنے والا. مطلب وہ جو آپ کا فعل ہے نا، اس میں اگر صرف الف کا اضافہ آپ پہلے لفظ کے بعد کر دیتے ہیں اور آخر میں 2 پیش ڈال دیں یا 2 زبر ڈال دیں، 2 زیر، تو وہ آپ کا فائل بن جاتا ہے. الفاظ آپ پانے چاہیے، جیسے فعلا، جعلا، فتح، سامعہ، ناصرہ، ذاکرہ، عبدہ، ضربہ، خالقہ، عالمہ. یہ افعال ہیں، ان میں الف ڈالتے جائیں، آپ کا فائل. اب فائل بنانا کوئی مشکل ہے؟ نہیں، یہ سب سے آسان. چلیے اب ایک اور کام کرتے ہیں. یہ جو فا اینڈ لام، ہم نے ساری چیزیں بنانی اسی سے ہیں، اسی لیے اس کو میں کہتا ہوں یہ بنیاد ہے ہماری گرامر کی. اب اس میں اگر ہم یہ کریں کہ اس فا سے پہلے میم کا اضافہ کرتے ہیں، اور یہ جو لام ہے اس سے پہلے واو لگا دیں، اور پہلا لفظ جو فا تھا اس کو ساکن کر دیں، درمیان والے پہ پیش ڈال دیں، اور آخر پہ تنوین لگا دیں. اسم کے لیے تنوین ضروری ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا. تنوین لازمی نہیں 2 پیش ہوں، 2 زبر 2 زیر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ اگر کر دیں تو یہ اسم بن گیا نا. اسم کی کیا پہچان ہے؟ شروع میں یا تو الف لام آتا ہے یا آخر میں تنوین آتی ہے. اس پہ آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے تو یہ اسم ہو گیا نا. اب فعل تو نہیں رہا. اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ مفعول. مفعول سادہ بغیر تنوین کے کہیں گے مفعول، یعنی تنوین کو ساکن کر دیتے ہیں، بولتے ہوئے آخری حرکت کو ساکن کر دیتے ہیں، مفعول. لیکن اصل لفظ کیا؟ مفعول. اس کا مطلب ہوتا ہے اس پہ کام کا اثر. اب آئیے اپنے وہ 11 الفاظ کو لائیں اور اس سے جو ہے مفعول بنائیں. پہلے سیٹ کی میں آپ کو بنا دیتا ہوں. پہلے سیٹ میں 3 ہیں. کون سے؟ فعلا، جالا، فتح. فعلا سے تو یہ بن گیا مفعول. جالا سے کیا بنے گا؟ مجعول. مجعول. فتح سے کیا بنے گا؟ مفتوح. مفتوح. اب اگلے 4 سے آپ بنائیے. نصرہ سے بنائیے، کیا بنے گا؟ نصرون. نہیں، میم لگانا ہے، میم لگانا ہے اور واو لگانا ہے. نصرہ میں میم اور واو لگائیں گے، کیا ہوگا؟ منصور. 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 سوری. اور آگے تنوین کی آواز لائیں گے، منصور ہو جائے گا. اور اگر جو ہے اس میں ہے خالق کا، کیا ہوگا؟ مخلوق. مخلوق. واو اور میم کا اضافہ ہم کر رہے ہیں. آگے ابدا، کیا ہوگا؟ معبود. معبود. اور اگر ذکر ہے تو اسے کیا ہوگا؟ مذکور. اور اگر داربا ہے تو اسے کیا ہوگا؟ مدروب. مضروب. اور اگر جو ہے وہ لفظ جو ہے کیا ہے؟ سامعہ، تو اسے کیا ہوگا؟
مسموعن، مسموع ان یعنی دو پیش کی آواز لائیں گے تو اسم بنے گا نا، کیونکہ اسم کی پہچان ہم نے یہ رکھے تنوین ہوتا ہے. اور اگر جو ہے علیمہ ہے تو اسے کیا ہوگا معلوم، اور اگر جو ہے عمل ہے تو کیا ہوگا معمول. معمول. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں. یعنی یہ مفعول کا تو سمجھ آ گیا نا کیسے بنا، میم اور واو سے اور تنوین لگانے سے مفعول جس پر کام کا اثر ہوا. اب یہ دیکھیے مثالیں آپ کے مفعول فعل سے بنتا ہے، مجہول جعل سے بنتا ہے، مفتوح فتح سے بن گیا، مسموع سمع سے بن گیا، منصور نصر سے بن گیا، اور مذکور ذکر سے بن گیا، معبود کیا ہے عبدہ سے بن گیا، مدروب ضربہ سے بن گیا، مخلوق خلقہ سے بن گیا، معلوم کیا ہے علمہ سے بن گیا. اب اس کی تیسری حالت ہے فعل بنانا ہے. ہم نے پہلا کیا تھا فاعل بنایا الف کا اضافہ، مفعول بنایا کس سے پیش اور واو کے اضافے سے. اب فعل دیکھتے ہیں فعل کیسے بنتا ہے. یہ وہ لفظ وہی رہیں گے فاعل. آئیے فاعل میں کیا تبدیلی کی، فا پہلے لفظ کے نیچے لکھ دیا زیر، درمیان والے کو سکون دیا، آخری پہ تنوین، تو یہ ہمارا فعل بن گیا. فعل کا مطلب کیا ہے کام کا نام، کام کرنا. اب یہ جو اب کام کرنا ہے فعل جو ہے اس میں زمانہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے اس لیے یہ اسم ہوگا. یہ مصدر جو ہوتا ہے اسے مصدر کہتے ہیں اردو میں، فارسی میں اور عربی میں بھی. یہ جو مصدر ہوتا ہے فعل جو ہوتا ہے یہ اسم کا نام ہے، اس میں زمانہ نہیں. اسی لیے وہ جب ہم تعریف لکھتے ہیں نا فعل کی تعریف کیا ہے جو ہمیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا بتائے اور اس میں زمانہ ہو. اگر زمانہ ہوگا تو وہ فعل ہوگا، اگر زمانہ نہیں ہے تو وہ کیا ہے وہ مصدر ہوگا، وہ فعل ہوگا. تو یہ فعل بن گیا. تو آئیے یہ بن گیا فعل یعنی کرنا یا کام کا نام. اب اس کی مثال لیتے ہیں. فعلا سے تو فعل ہو گیا، جعلا سے جاعل ہو گیا، جاعل. سمع سے سمع ہو گیا، فتح سے فتح ہو گیا، نصر سے نصر ہو گیا، ضرب سے ضرب ہو گیا، خلق سے خلق ہو گیا، ذکر سے ذاکر سے ذکر ہو گیا، علم سے علم ہو گیا، عبادہ سے عبادت. یہ تھوڑا سا ہٹ کے آتا ہے. تو اب یہ دیکھیے ہمارے پاس ہم نے کیا بنایا تھا فاعل، اس کی کیا تھی آواز دو پیش کے ساتھ فاعلن، اور اگر دو زبر ڈال دیں فاعلن، اور اگر دو زیر ڈال دیں فاعل. اس کا مطلب ہوا یہ جو فاعل صاحب ہیں اس کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں، دو زبر کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ. اور اگر میں اس کے شروع میں الف لام لگا دوں، یہ جو فاعلن دو پیش والا ہے اس کے شروع میں میں نے الف لام لگا دیا تو یہ کیا بنے گا لفظ. ہم الف لام بنانا لگانا شروع میں سیکھ چکے ہیں نا. ہم کہتے تھے کتاب، معرفہ بن جائے. اب معرفہ بنائیے، معرفہ بنائیے، لفظ بنائیے. میں لفظ سننا چاہتا ہوں آپ سے. فاعلن ہے، میں کہتا ہوں الف لام لگا دیجیے اس میں، تو کیا لفظ بنے گا. الفاعل نہیں الفاعل یہ اسی کے لیے میں روک رہا تھا، اب انتظار کرتا تھا آپ. الفاعل. ہاں میڈم ابھی فائدہ کوئی نہیں ہے. جب میں پوچھا تھا تو بتاتے، جب اس نے غلطی کر دی اب فائدہ کوئی نہیں ہے. اب تو غلطی وہ ویسے ہی کھل جانی ہے. یہ جو جب الف لام لگتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے ڈنڈا، اس نے تنوین کو ڈنڈا مار کے گرا دینا ہے. ایک پیش رہ جائے گا، دو زبر ہے ایک زبر رہ جائے گا، دو زیر ہے ایک زیر. یہی پہلا سبق ہوتا ہے جو ہم پڑھاتے ہیں. لیسن 2 میں آپ کو یہی پڑھاتے ہیں کہ کتاب ہے، کتاب الف لام جوڑا کیا بنا الکتاب. مسلم دو پیش ہے، الف لام جوڑا المسلم. اگر دو زبر والا ہے المسلمہ ایک زبر رہ گیا، دو زیر والا ہے المسلم. یاد آ رہا ہے ابھی کچھ کہ یہ چیز ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہیں کہ جب الف لام لگاتے ہیں تو تنوین غائب ہو جاتی ہے. تنوین اور الف لام کی دشمنی ہے، وہ آپس میں ٹھہر نہیں سکتے ایک جگہ. جیسے الف لام آتا ہے تنوین بھاگ جاتی ہے، اور جب تنوین آتی ہے کسی وجہ سے الف لام بھاگ جاتا ہے. تو لہذا کیا ہوگا الفاعل ایک پیش. اب
دو زبر والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا لفظ بنے گا؟ بنائیں، اب بنائیں. ایک زبر کے ساتھ ہوگا الفائلہ، اور دو زیر والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ الفائل. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا فائل جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی 6 حالتیں ہیں. اس کا اپنا ایک ٹیبل ہے. کیا ہے؟ فائل کا ٹیبل یہ ہے پہلے جو ہے تنوین کے ساتھ فائلن، 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 پھر الف لام کے ساتھ الفائل، الفائلہ، الفائل. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی 6 حالتیں کیسے بن گئی ہیں؟ 3 تنوین کے ساتھ، 3 الف لام کے ساتھ. اب اگر میں کہوں جائلن، ایک لفظ ہے جو کہ فائل ہے، جائلن، میں کہتا ہوں اس کی 6 حالتیں آپ بنا دیجئے. بنائیے، کوشش کیجئے. 2 پیش سے جائلن، 2 زبر سے جائلن، 2 زیر سے جائلن، الف لام لگانے سے الجائلو ایک پیش، الجائلہ ایک زبر، الجائلی ایک زیر، 6 بن گئی. میں کہتا ہوں فاتحن، فاتحن ایک جو ہے فائل ہے، فاتحن، کیونکہ تنوین آ رہی ہے اور الف اس میں آ رہا ہے. اس کی 6 حالتیں بتائیے. کیا ہوگا؟ 2 زبر، 2 پیش سے فاتحن، 2 زبر سے فاتحن، 2 زیر سے فاتحن، الف لام لگائیے. ایک پیش سے الفاتح، ایک زبر سے الفاتحہ، اور ایک زیر سے الفاتح. میں کہتا ہوں ناصرن، ایک فائل ہے، اس میں الف آ گیا اور آخر میں تنوین ہوگی، ناصرن. پیچھے بنا کیا رہے؟ میں کہتا ہوں اس کی 6 حالتیں آپ بنا دیجئے. کیا ہوگا؟ ناصرن 2 پیش کے ساتھ، ناصرن 2 زبر کے ساتھ، ناصرن 2 زیر کے ساتھ، الف لام لگائیں. الناصر ایک پیش کے ساتھ، الناصرہ ایک زبر کے ساتھ، الناصری ایک زیر کے ساتھ. اب میں کہتا ہوں عابدن، ایک فائل ہے، اس کی جو ہے آپ 6 حالتیں بتائیں تو کیا کہیں گے؟ عابدن، عابدن عابدن، عابدن عابدن، 2 زبر ہے، عابدن عابدن، 2 زیر کے ساتھ، الف لام لگائیے. العابد، العابد، العابدہ، العابدہ، العابدی. اسی طرح 11 کے 11 کی آپ پریکٹس کر لیے، آپ کا یہ پکا ہو جائے گا کہ اچھا جی فائل کی یہ 6 حالتیں ایسے بنتی ہیں، اور کوئی بھی آپ کو فائل دے دیا جائے آپ اسے بنائیں. تو اب فی الحال تو صرف یہ یاد رکھیے فا اینڈ لام سے ہم نے 3 اسم بنائے. کون سے؟ فائل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کام کا نام یا کام کرنا. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے آپ کو ہم پہلے لیتے ہیں فعالہ کے وزن پہ. تو فعالہ سے کیا بنا؟ فائلن، کرنے والا. اس کی علامت یہ ہے فائلن، کرنے والا، کر رہا ہوتا ہے، مار رہا ہے نا، ڈنڈا مار رہا ہے، کرے گا نا، ایسے کرے گا نا، مارے گا. اور مفعول جس پہ اثر ہوا، جس کو مار پڑ رہی ہے، کیا ہے؟ پٹ رہا ہے، جس کو مار رہا ہے وہ نیچے پہ ہے نا تو اس کو مار رہا ہے، تو کیا مفعول. اور تیسرا کہا فعلن، فعل کی علامت یہ ہے کرنا، طاقت، یعنی اس کے اندر قوت ہے کام کرنا. تو یہ 3 علامت، فاعلن، مفعول، فعل. چلیے یہ اب ہمارا ٹیبل پورا ہو گیا. اس میں یہ ماضی کا ٹیبل تھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، یفعل، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. یہاں تک یہ کیا؟ یہ افعال ہیں ماضی کے، مضارع کے، امر میں. اب آگے آپ کو 3 اکٹھے ایک چوکٹے میں نظر آ رہا ہے. فاعلن، فعلن، مفعول، یہ تینوں اسم ہیں. اس ٹیبل میں 6 چیزیں ہیں. پہلی 3 جو دائرے ہیں وہ کیا ہے؟ افعال ہیں. کس کے؟ ماضی کا فعل کیا ہے؟ فعلا. یہ اصل میں چابی ہے. جیسے آپ فعلا کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً ماضی کا ٹیبل فعلا کا کھلتا ہے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. یہ اس کے کیا ہے؟ ساتھی ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں مضارع کی اس کی چابی ہے جی یفعلو، میرے ذہن میں فوراً ایک ٹیبل کھل جاتا ہے، ایک خانہ. چابی لگاتا ہوں یفعلو کی تو مضارع کا ٹیبل کھل کے میرے سامنے آ جاتا ہے، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، ہی تفعل. جب آپ کہتے ہیں جی امر نہیں کی چابی ہے افعل، میرا ذہن فوراً کہتا ہے افعل، افعلو، لا تفعل. یہ کیا؟ یہ سارے افعال ہیں. افعال کی چابیاں کون سی ہیں؟
فعلا یفعلو افعل، یہ کیا ہے؟ ماضی مضارع امر ہے۔ اور جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ فاعلن اسم ہے، مفعول اسم ہے، فعل اسم ہے، تو میرے ذہن میں ان کے بھی ٹیبل ہوتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں فاعلن، میرے ذہن میں فوراً 6 جو ہے وہ اس کی شکلیں آ جاتے ہیں، فاعلن، 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 الفاعل، الفاعلہ، الفاعل۔ جب آپ مجھے کہتے ہیں مفعول، یہ فعل کی چابی ہے، میرے ذہن میں 6 جو ہے شکلیں آ جاتی ہیں، 2 پیش کے ساتھ مفعول، 2 زبر کے ساتھ مفعولن، 2 زیر کے ساتھ مفعول، الف لام لگانے سے 1 پیش المفعول، 1 زبر المفعولہ، 1 زیر المفعول۔ اس کی بھی 6 ہے، یہ چابی ہے، یہ بھی اپنا جو ہے ایک وہ کمرہ ہے، اس کا ایک خانہ ہے، ایک چوکٹ ہے جس کے اندر اس کے ساتھی جمع ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں فعل، فعل کی بھی 6 آتے ہیں، فعلن، 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 الفعل، فعل، الفعل، الفعل، لیکن اس کی 6 حالتیں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس سے ہم آگے مزید جو ہے کہیں جا کے جب ایڈوانس لیول میں جائیں گے تو اس سے جو ہے اس میں مشتق نکلتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے مصدر سے ہی نکلتی ہیں، تو اس لیے اس کو ہم نہیں چھیڑتے۔ لیکن فاعل اور مفعول کی جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی بھی 6 حالتیں ہیں دونوں کی، صرف 6 ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا، اگر آج کے ٹیبل میں نہیں ہے یہ آخر۔ تو ہم نے فاعلہ سے کیا بنایا؟ فاعل، مفعول، فعل، اور اس کا کیا ہے؟ اب آپ سوال حل انت فاعل، کیا آپ فاعل ہیں؟ کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نعم انا فاعل، کیونکہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، تو آپ یہ کہیں گے ہاں میں فاعل ہوں، تو انتا کا جواب آنا سے ہوتا ہے ہمیشہ، نعم انا فاعل۔ اگر میں کہوں حل انتم فاعل، کیا تم سب فاعل ہو کام کرنے، تو کیا کہیں گے؟ انتم کا جواب نحنو سے دیں گے، نعم نحنو فاعل۔ یہ ہمارا طریقہ تھا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، فاتح کھولنے والا، مفتون جس کو کھولا جائے، فتح کھولنا، ہم کر چکے ہیں، تو لہذا حل انت فاتح، اب کیا جواب ہوگا؟ نعم انا فاتح، یہ ہم نے سیکھ لیا، انتا کا جواب آنا سے ہم بھی رہے۔ اگر میں کہوں للمسجد مفتون، کیا مسجد کھلی ہے، تو ہم کہیں گے نعم المسجد مفتون، ہاں مسجد کھلی ہے۔ کیوں؟ مسجد جو ہے غائب ہے، تو غائب جو ہے وہ ہوا ان کے صیغے میں آتے ہیں، ان کا جواب جو ہے، ان کا جواب ان سے، اور ان کے اور ہو کا جواب میں ہو آتا ہے، تو المسجد کے جواب میں اللہ۔ اب اگلا دیکھیں جعلہ، جائلہ، جائلن بنانے والا، مجعول جس کو بنایا جائے، جعل بنانا، اس کا ڈائلاگ دیکھ لیجئے، حل انت جائل، کیا جواب ہوگا؟ آپ لوگ دیجئے جواب، تو آپ نے سیکھ لیا کہ انتا کا جواب آنا سے دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ نعم انا جاعلون، ہاں میں، اور اگر میں کہوں حل انتم جائلون، تو انتم کا جواب آپ کس سے دیں گے؟ دے دیجئے، نعم نحن جاعلون، نعم نحن جائلون، مطلب یہ اس پیٹرن پہ ہے۔ اب دیکھیے نصرہ کا تھا، نصرہ سے ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، نصر مدد کرنا، اس کا ڈائلاگ دیکھیے، حل انت ناصر، نعم انا ناصر، حل انتم ناصر منصور، حل انت آیا تو کیا ہوگا؟ نعم انا منصور ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دیکھیں خلق سے خالق، مخلوق، خلق، اب یہ جو ہے وہ ہماری جو مقصد ہم کیا کرتے تھے اسے دیکھ لیجئے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ہو اس کی، وہ مدد کرتا ہے اس کی، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، ہو اس کی، تو وہ سب اس کی مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، ہو اس کی، آپ جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں اس کی، تو میں مدد کرتا ہوں اس کی، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں ہوں اس کی، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ سب اس کی مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں ہوں کو ملایا تو کیا ہوگا؟ ننصرو ہوں ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں، ہوں کی جگہ اگر ہم ہم لگا دیں تو یہی جو ہے پوری شکل ہمارے سامنے آ جائے گی۔ کیا شکل آئی؟ وہ مدد کرتا ہے ان سب کی، وہ سب مدد کرتے ہیں ان سب کی، یعنی وہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں، آپ مدد کرتے ہیں ان سب کی، میں مدد کرتا ہوں ان سب کی، آپ سب مدد کرتے ہیں ان سب کی، ہم سب مدد کرتے ہیں ان سب کی، تو یہ جو ہے جڑ کے اس طرح آتے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا۔ سوال جواب جو ہے چونکہ وقت وہ اوپر ہو گیا ہے تو صرف دیکھ لیتے ہیں۔ یوم کے معنی ہوتا ہے دن، اور وسواس کے معنی ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والا، انزلنا ہو کے معنی ہے ہم نے نازل کیا اسے، یسرنا کے معنی ہے ہم نے بنایا آسان،
ذکر کے دو معنی ہے سبق لینا اور یاد کرنا. خیرکم کا مطلب ہے تم میں سے سب سے بہترین. وعلمہ کے معنی ہے اور سکھاتا ہے اسے. تعلم القرآن کا مطلب ہے سیکھتا ہے قرآن. قرآن سیکھنے کا مطلب ہے کہ کیسے پڑھنا ہے, کیسے غور کرنا ہے, کیسے سمجھنا ہے, کیسے عمل کرنا ہے. چاروں جواب ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا, اسے پھیلا کر, اس پر عمل کر کے, اس کی وضاحت کر کے, اس کی تلاوت کر کے. چاروں سے ہی ہے. سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے اسے. انما کے معنی ہے صرف, بس, فقط. قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ بری نیت کی وجہ سے. یسمع آیات اللہ کے معنی بتائیے. وہ سنتا ہے اللہ کی آیتیں اور وہ سنے گا. کیوں؟ یسمع مضارع آیا ہے تو اس میں دو ترجمے ہوں گے, حال کا بھی اور مستقبل. سنتا ہے اور سنے گا. اللہ شہیدون کا ترجمہ ہے اللہ گواہ ہے. اللہ زینہ یجعلون کا مطلب ہے, دیکھیں یجعلون مضارع ہے تو دو جواب ہوں گے, جو لوگ بنائیں گے اور جو لوگ بناتے ہیں. وَهُمْ فَاعِلُونَ کا ترجمہ ہوگا اور وہ سب کرنے والے ہیں. حل انتم فاعلون تو جواب ہوگا نام. نحنو انتم کا نحنو سے جواب ہوتا ہے نام فاعلون. اب یہ دیکھیے فاعلون کیا ہے, یہ اسم ہے, اس کے آخر میں واو نون آ رہا ہے, لیکن شروع میں علامت مضارع نہیں ہے. اگر یہ ہوتا ہے یفعلون تو یہ پھر کیا ہوتا ہے, فعل ہوتا مضارع کا. لیکن علامت نہ ہونے کی وجہ سے واو نون سے ہم کیا کریں, یہ اسم کی جمع. الکتاب المفتون, کتاب کھلی ہوئی ہے. حل المسجد مفتون, نعم المسجد مفتون. جائل کا مطلب ہے بنانے والا. حل انتم جائلون, نعم نحنو جائلون. یہ دیکھیں جائلون یہ کیا ہے, واو نون آیا, اسم کی جمع. لیکن اگر اس سے شروع میں اگر یا آ جاتا یا تا آ جاتا یا جعلون یا تجعلون ہوتا, پھر یہ کیا ہے, فعل ہوتا مضارع. واو نون آنے کے باوجود یہ پھر اسم نہیں ہوگا کیونکہ علامت مضارع آ رہی ہوگی. اس طرح ہم فعل اور اسم میں فرق کرتے ہیں واو نون والے حروف کا. نصر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی مدد. منصور کا معنی ہے جس کی مدد کی گئی. حل ہم ناصرون, نام ہم, یہ ہوا ہم جو ہوتا ہے نا, ان کا جواب ہوا ہم سے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو حل انتم مخلوقون, انتم آیا تو نحنو سے جواب دیں گے, نام نحنو مخلوقون. اس کے بعد جو ہے آج کا نقطہ ہے, آپ کسی کو کھانے کی دعوت پر بلائیں تو کسی جذبے اور شوق سے بلائیں گے تو وہ شخص آئے گا. اگر مردہ اور بیزار آواز میں بلائیں گے تو وہ شخص بھوکا رہنا پسند کر گیا ہے. اگر آپ کیا اچھا ہوتا, کیا ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ ایسے کریں شام کو مرے گھر آ جائے کھانا کھانے, تو وہ شخص کہے گا اس سے بہتر میں نہ جاؤں. اور اگر آپ اسے دعوت دیں گے بڑے شوق, آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوگی, ہم آپ کے منتظر ہوں گے, آپ آئیں پلیز پلیز, آپ نے ضرور آنا ہے, انکار نہیں کرنا ہے, تو وہ شخص کہے گا یہ اتنے خلوص سے دعوت دے رہا ہے تو چلا جائے. تو آپ کے ذہن کو کیسے آپ دعوت دیں گے, تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ ذہن آپ کے ساتھ نہیں آئے گا. آپ اسے شوق جذبے سے محبت سے بلائیں گے تب وہ آئے گا, تب وہ سیکھے گا. بلکہ محبت اور شکر کے ساتھ اللہ کا شکر کرتے ہوئے قرآن سیکھنے کا موقع ملا ہے, اسے سیکھے. الحمدللہ آج ہم نے 222 الفاظ سیکھ لیے اب تک, جو 40,469 بار آئے. ہم اگلے کلاس میں انشاءاللہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کر لیں گے, اور آخری کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے واقعی وہی ہے جو ہم آپ کو کہتے ہیں یا وہ نہیں ہے. اس کا جو ہم پھر دیکھیں گے 20ویں لیسن میں. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے, تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, بتانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.